یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اگر اس دعوت کے مزاج کو سمجھنا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خلوت نشینی سے، تنہائی سے، گوشہ غار ہیرا سے نکال کے قوم کی طرف، اور پھر گھر سے محو آرام ہونے سے نکال کے کمبل، دسار، لحاف، رضائی، چادر، موسمی اثرات، وجود اس کی ڈیمانڈ اور طلب، یہ ساری چھوڑ کے دعوت کے لیے اٹھایا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ، فاران کی چوٹی، آج جس کے اوپر محلات ہیں صفا پہاڑی کی طرف، جو اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، اس مقام پہ آ کے قوم کو بلا کے آپ نے جو آواز دی تھی، وہ آواز آج اللہ کا شکر ہے ساری دنیا کے دبانے کے باوجود، مخالفتیں کھڑی کرنے کے باوجود، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، یہ جملہ آج بھی اس کی بازگشت باطل کے ایوانوں میں، کفر کے ایوانوں میں، دنیا کے میدانوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں، ہواؤں اور فضاؤں میں، الحمدللہ 250 کے قریب ممالک کے اندر یہ آواز اور صدا سنائی دے رہی ہے۔ میرے محبوب کی دعوت کا مزاج آرام سے نکل کے آج قیام پہ ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح آپ نے میرے محبوب کی دعوت کا وہ مزاج بھی دیکھا جس میں کارنر میٹنگز ہیں، جسے آپ خفیہ دعوت کہتے ہیں۔ حضرات، آج اس دعوت کو جو ہمارا مزاج تھا، ہمارا میدان تھا، اسے دوسرا کوئی اپنائے اور ہم اس سے آنکھیں چرائیں تو گزارا نہیں ہوگا۔ محبوب علیہ السلام اپنے دوستوں کو، اپنے اصحاب کو جن پہ نظر ہے، جو پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، ان کے ساتھ تنہائیوں میں ملتے ہیں۔ یہ جو دار ارکم جگہ جگہ کھلے ہیں، اسکولز، اشارہ ہے اس دعوت کے مزاج کی طرف کہ جس میں مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، لیکن اپنی طاقت کو بچائے ہوئے، آگ جلائے ہوئے، انگارہ باقی رہے، سپرٹ باقی رہے، اور اصل اساس جو ہے وہ باقی ہو، اپنے ہاتھ میں ہو، تحویل میں ہو، کنٹرول میں ہو، اور اس کا جو ہے ذہن سازی کی جائے، ہم مزاج کیا جائے۔ یہ آج ہم میں کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب یہ کیا ہے تو ماننے والوں کا حق ہے کہ لوگوں کی بیٹھکوں میں جا کے، مجلسوں میں جا کے، سائیڈ پہ ہو کے، گھر میں کہیں چائے پہ بیٹھ کے، کارنر میٹنگ کر کے کہ میرے بھائی یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ وحی کی تعلیم ہے، یہ حق ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میری دعوت ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے تو وہ بیان کر دیں، اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہے یا غلطی ہے یا خطا ہے تو آپ اس پہ انگلی رکھیں، لیکن جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں یہ پرابلم ہے، توحید میں اس جگہ نقص ہے، سنت میں کے اندر یہ خامی ہے، اور یہ اس کے عقائد میں معاملہ ہے، یہاں یہ شکوک و شبہات جن کو لے کے دنیا چل رہی ہے، بھائی الدین النصیحہ کے تحت میں خیر خواہی کو لے کے، حق کو لے کے، دعوت کو لے کے تیرے پاس آیا ہوں، اس کو قبول کر لے گا تو تیرے لیے بھی بہتر، میرے لیے بھی بہتر۔ تو تھوڑا تھوڑا کہتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، بھائیوں کو قریب کرتے رہنا، بہنوں تلک اس گفتگو کو پہنچانا، اور کتاب اللہ کی ادلہ کو لے کے جانا، یہ آج ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے اسلاف کبھی چائے کے بہانے، کبھی کھانے کے ناطے، کبھی چند پل آرام کے بہانے، کبھی کسی کی تیمارداری کے لیے،
کبھی کسی کی دکھ درد اور خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، مگر پیچھے نقطہ نظر دعوت تھا۔ اگر کھانا بھی تھا وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْ، مسلمان کا مسلمان پہ جو حق ہے اگر کھانا بھی رکھا گیا ہے تو پیچھے غرض یہ ہوتی تھی کہ اس کھانے میں قربتیں پا کے اپنے بھائی کو دل کے قریب کر کے اس کے مزاج کو سمجھ کے اس کو کتاب و سنت کی دعوت دینی ہے اور اسے اسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ حضرات، جب تک ہماری دعوت کا یہ مزاج تھا، ہم انفرادی طور پہ اپنے ذاتی رابطوں میں، محبتوں میں، قربتوں میں بہت گہرے تھے اور اس کی جڑیں بڑی گہری تھی، مگر یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے یہ صرف منبر و محراب، یہ سڑکیں، یہ شہرائیں، ان پہ لگے ہوئے یہ اونچے اونچے سٹیج، یہی صرف ایک دعوت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ٹائم نکال کے ہفتے میں ایک دن، سنڈے کو آف ہے تو تب، جمعے کو چھٹی ہے تو کسی نہ کسی کو نشانے پہ رکھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا 24 گھنٹے کا داعی بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے ہو کلمہ گو شکاری نہ ہو۔ شکار آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ جو رب کے در سے بدکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی توحید سے متنفر ہو چکے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ چکے ہیں، کتنی انسانیت ہے 7.5 ارب لوگوں کے اندر، آپ 2 ارب 1.5 ارب، باقی لوگ کدھر ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ سے دور، دین سے دور، کلمے سے دور، توحید سے دور، شریعت سے نواقف۔ آج فرانس کا، کل ڈنمارک کا، اس سے پہلے ناروے کا، اس سے پہلے یورپ کا، یہ غیر مسلم ممالک کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ان تک ہماری وہ دعوت کا مزاج، وہ دوستانہ تعلق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے گھر کھانا اور اس دعوت پہ جانا، ان کا زہر ملانا، لیکن پیچھے نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ پیار تھا، وہ انسانیت کو حق کی طرف، دین کی طرف، جنت کی طرف دعوت کا مزاج تھا، جو آپ کو یہودیوں کے گھر بھی لے گئی۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کو آپ نے سیرت کی کتابوں میں، آپ کی سیرت طیبہ کے ابواب میں، آپ کی زندگی کی فصول میں، مختلف لمحات اور اوقات میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے محبوب بازاروں میں ہیں۔ اب بازار میں کون ہے؟ دعوت دینے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ یہ دعوت اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ دعوت حق کی ہے، لہو دعوت الحق۔ یہ اسی دعوت کے ہم آج پیروکار بھی ہیں، دائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں۔ میرے محبوب نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ منڈی عکاظ کی ہے، یہ سوق جو ہے حجاز کا ہے، یہ بازار کس کا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، میلہ کیسا لگا ہے، ٹھیلا کیسا ہے، وہاں پہ آوازیں کون کون سی ہیں، وہاں پہ کیا کیا بیچا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے۔ حضرات، زمانہ جہالت کی ساری خرافات موجود تھی، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مزاج یہ تھا کہ یہ ہر جگہ پہنچے گی، ہر مقام پہنچے گی، لوگوں کے پاس ان تلک جا کر کے قولوا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الحمدللہ رب العالمین، یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان۔ انسانیت کو یہ دعوت، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یہ کہہ کے لوگوں کو مزاج کے ساتھ ان کے سمجھ کے انسانیت کو پیغام دینا، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خوبی بھی ہے، خاصہ بھی ہے، پہچان بھی ہے اور علامت بھی ہے۔ حضرات، تھوڑا آگے بڑھیے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا یہ دعوت کا انداز کون اپنائے گا؟ طائف ہے، کوئی اپنا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج غم کی کیفیت ہے۔ وہ یتیم مکہ جن کی ولادت سے پہلے رب نے باپ کو لے لیا، علم یجد کا یتیمن فآوا، پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن یتیمی میں پلنا اور بڑھنا، پھر ماں جی کا فوت ہو جانا اور دادا جی کا چلے جانا، چچا جی کا وفات پا جانا، اہلیہ کی جو ہے وہ رفاقت، اہلیہ کی رفاقت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب کی عمر دیکھیے، 50 سال عمر ہے۔ حضرات، آپ بھی 50 سال کو محسوس کرتے ہیں، وقت کے نبی اور پیمبر ہیں، مکہ سے چلتے ہیں،
طائف پہنچتے ہیں، اس وادی میں کیا لینے گئے تھے؟ پیغام ربانی لے کے گئے، اللہ کی دعوت، رب کی توحید کا میسج لے کر کے گئے، اور انسانیت کو یہ مزاج سمجھایا کہ ہر بندہ راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں کامیابی اس میں ہے کہ انسان جلن سے بچے، دھوپ سے بچے، گرمی سے بچے، اللہ کی جہنم کدے سے بچے، اور جنت اس کو مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ جنت کی دعوت لے کے میرے محبوب گئے، پھول تو نہیں ملے تھے، گلاب تو نہیں ملے تھے، لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی کہ گلاب جو ہے اس کے اندر خوشبو اور اس میں رنگت احد کے دن آئی، احد کے دن۔ کیوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں جو چیز آ کر کے لگی، آپ کا خون بہنے لگا، آسمان سے فرشتوں کو حکم ہوا، جبریل جائیے، میرے محبوب کا خون زمین پہ لگے گا، یہ پاکیزہ، یہ مقدس، یہ طاہر، یہ میرے نبی کا، یہ صاحب مجسم کا خون زمین پہ نہیں گرے۔ جنت سے پھول لایا گیا، سفید تھا، نیچے کیا گیا اور وہ جو ہے رنگین ہو گیا، آقا کے خون کی خوشبو آ گئی، گلاب بن گیا، اور یہ کہنا پڑا پھول تو بڑے ہیں مگر گلاب جیسا کوئی نہیں، دوست بڑے ہیں مگر آپ جیسا کوئی نہیں۔ یہ ضعیف اور من گھڑت اور موضوع اور جو ہے گھڑی ہوئی چیزوں کی روایتوں کے سہارے لینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اگر گلاب کی ضرورت پڑتی، پھولوں کی ضرورت پڑتی، آج میرے رب نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا جو ہے وہ دائی بنا کے، اسلام کا دائی بنا کے، ایمان کا دائی بنا کے طائف کی سرزمین میں روانہ کیا ہے۔ تین بڑے سرداروں نے بدبختی کا جو نتیجہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے اپنا رویہ دکھایا، نوجوانوں کو پیچھے لگایا۔ نوجوانوں، رب کے لیے کبھی اسلام کو رستے میں روڑا مت بننا، اسلام کے رستے میں روڑا مت بننا، رکاوٹ نہ بننا۔ اسلام نہ کل رکا ہے نہ آج رکے گا، نہ تیری رکاوٹیں اس کا کچھ کر سکیں گی، لیکن تیرے نصیبے کی بات ہے، اس کا ہم راز بن، اس کا جو ہے وہ ہم ساز بن، اس کا دائی بن، اس کا معاون بن۔ نوجوانوں کبھی اپنے مسلک یا اپنے عقیدے کی وجہ سے اسلام کی حقیقت کے رستے میں روڑے مت اٹکانا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، مارا گیا میرے محبوب کو، جسم لولوہان ہوا، حضرات پورے وجود سے خون بہ بہ کے جوتوں میں جمع، زمین پہ لگا، نشان پڑے، اور چلتے چلتے آپ ایک باغ میں گئے۔ حضرات ایمان سے بتائیے، کیا یہ دن ضروری نہیں تھا کہ آج جب میرے آقا کے خون زمین پہ لگ رہا ہے، پیچھے سبب کیا تھا؟ دعوت، پیغام حق، ایک سوچ، انسانیت کی فکر کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے قریب ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ آسمان سے فرشتے بھیجے گئے۔ آپ جانتے ہیں واقعہ کیا ہوا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج موقع تھا، اگر دعوت کے میدان دشمنی سے جیتتے یا وہاں پہ مخالفتیں کر کے جیت ہوتی یا اس میں نام مخالفتوں سے کمایا جاتا، آج بڑا موقع تھا۔ آج رب غصے میں ہیں، آسمان سے فرشتے بھیج دیے، ملک الجبال اتر آئے ہیں اور محبوب سے صرف اجازت مانگی ہے، محبوب اجازت دیجئے، تیرے دشمنوں کو، تیرے مخالفوں کو رب نے ہمیں بھیجا ہے، ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں میں پیس کے رگڑ کے نہ رکھ دیں۔ تو پھر کہنا محبوب علیہ السلام نے اپنے دعوت دینے والے یہ مخالف نہیں ہوتے، لوگ دشمنی کریں پھر بھی دشمن نہیں ہوتے، لوگ جو ہے جو مرضی سمجھے، حقیر جانے، روڑے مارے، دھتکار کے نکالا جائے، عزت نہ کی جائے، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے نرمی کی ضرورت۔ میرے پیغمبر کی سیرت یہ دعوت کا مزاج ہے۔ جواب دیا، جاؤ چلے جاؤ، میرا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اور رب کو کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو علم نہیں تھا میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میرا مزاج کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کو چاہنے والا ہوں، میں ان کی عقبہ، ان کی آخرت سنوارنے آیا ہوں، میں ان کو جنت کا جو ہے وہ دعوت دینے آیا ہوں، جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ لیکن یہ مجھے دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، میں دشمن نہیں ہوں۔ حضرات، دعوت کے میدان میں داعی دشمنیاں نہیں کمایا کرتا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے ماننے والے، آپ کی سنت کو سنت جاننے والے،
آپ کی حدیث کی خاطر زندگیاں وقف کر دینے والے، بچپن میں پوری زندگی حدیث پڑھنے والے، 8 سال جو ہے ایک ایک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دہرانے والے، زبروں زیروں شدوں مدوں کے ساتھ پڑھنے والے، عزیز و اقارب کو سلام کہنے والے، ماں باپ کی جدائیاں برداشت کرنے والے، جب اسی دعوت کو پڑھنے کے بعد دعوت دینے کی باری آئی تو دیکھا جائے گا کہ کس کو دعوت دینی ہے کس کو نہیں دینی، کس کے کہنے پہ جانا ہے کس کے کہنے پہ نہیں جانا۔ آج حالات نے، دشمنیوں نے، جماعتوں نے، مخالفتوں نے، چھوٹے چھوٹے مفادات نے ہمیں وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت کا مزاج، وہ آپ کی سنت، اس جو ہے وہ رستے کے کانٹے، اس کی مخالفتیں، اس کے لیے تگ و دو، لیل و نہار، رب انی دعوت قومی لیل و نہارا کا وہ دعوت نوح کا مزاج، وہ انبیاء علیہم السلام ان کے انداز، اللہ نے اتارا ہوا قرآن، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، ہم بھلا کے بیٹھ گئے فلاں میری افسوس حضرات ہم کسی اور مزاج سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم جدی پشتی خاندانی اس ورثے کے مالک نہیں ہیں، برا لگے یا اچھا لگے۔